آج ایتھسٹ اور ملحدین جو منکرین خدا ہیں، اس وقت اسلام میں ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نام مسلمانوں والا، گھرانہ مسلمانوں کا، رہنا سہنا مسلمانوں کے طریقوں سے، اور خدا کے منکر، اور یہ اس وقت کثیر تعداد موجود ہے۔ خاص کر ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ جو طلباء کو منکرین خدا بنا رہے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں رضا الہی اور معرفت الہی حاصل کرنے والوں کا بیان ہے، اور اس کے دوسرے حصے میں منکرین قرآن کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر گواہ آ جائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو رہنما اور رحمت ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہیں، یعنی جو لوگ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کائنات کا نظام و نسق دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، اور جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہم سے حساب لے گا۔ انسان کے من میں یہ بات آتی ہے جو ذی شعور ہوتا ہے، اور پھر اس پر گواہ آ گیا قرآن مجید۔ اس میں بات ہو رہی ہے وہ ذی شعور یہودی، جن میں عبداللہ بن سلام سر فہرست ہیں، کہ وہ ایک عالم تھے یہودیوں کے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے ہی ذی شعور ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں چل رہا، کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل رہا، تو ہم اور کائنات اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، یہ بھی ایک خدا ہے جس نے بنائی ہیں اور ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ ضرور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے حساب کتاب لے۔ تو یہ ایک روشن دلیل ہے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے ہی اس بات پر قائم تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا ہے اور وہ ہم سے حساب بھی لے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس پر گواہ آ گیا قرآن پاک۔ اس سے پہلے ان کے پاس تورات بھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے نازل کی، وہ بھی رحمت اور رہنما تھی ان کی۔ تو اس پر پھر جب قرآن پاک کی گواہی آ گئی تو وہ لوگ تو ایمان لے آئے فوراً کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے اندر کی بات تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ کائنات کا بنانے والا خدا ہوگا، وہ ہم سے حساب کتاب لے گا، تو قرآن نے بھی وہی بات کر دی ہے، تورات میں بھی وہی باتیں ہیں، تو وہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے انکار کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور انسانوں میں وہ تمام گروہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کیا کیا؟ کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اس میں وہ ملحدین شامل ہیں، ایتھسٹ، جو اس وقت بہت زور و شور سے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو انکار کیا جنہوں نے اس قرآن کا اور اس عقیدے کا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے فالنار موعدہ، ان کو وعدہ دے دو دوزخ کی آگ کا، العیاذ باللہ تعالی۔ اور فرمایا فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، فرمایا تو اے سننے والو تم اس بارے میں شک میں نہ پڑ جانا، بے شک یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ قرآن پاک، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ پاک پر جو جھوٹ باندھنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کا انجام بیان کیا ہے اور ان کی رسوائی بیان کی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو ایک تو
دوزخ کی آگ کا وعدہ دے دو۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی آج ایتھسٹ اور ملحدین جو منکرین خدا ہیں، اس وقت اسلام میں ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نام مسلمانوں والا، گھرانہ مسلمانوں کا، رہنا سہنا مسلمانوں کے طریقوں سے، اور خدا کے منکر، اور یہ اس وقت کثیر تعداد موجود ہے۔ خاص کر ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ جو طلباء کو منکرین خدا بنا رہے ہیں، اور آپ نیٹ پر تو دیکھیں گے بلکہ ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، خدا کو ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی یوم حساب نہیں ہوگا، اللہ پاک نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم جس ڈھنگ سے مرضی ہے زندگی گزاریں۔ اس طرح کی بے تکی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھ دے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب یہ اپنے رب کے پاس آئیں گے تو پھر جو ان کو سننے والے گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ واقعی تم پر، آپ پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ فرماتا ہے پھر الا لعنت اللہ علی الظالمین، قیامت والے دن کی جو رسوائی ہوگی پوری دنیا کے سامنے ان پر لعنت برسائی جائے گی، اور ظالموں پر لعنت ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو ذی شعور ہوتا ہے وہ تو قرآن کو فوراً مان لیتا ہے، لیکن جس کے اندر خباثت ہوتی ہے وہ اس میں سے نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا نور نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔